ایک دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ سید حسن نصر اللہ جو کہ پچھلے تقریباً 33 سالوں سے، جی ہاں 33 سالوں سے حزب اللہ کی قیادت کر رہے تھے، اسرائیل کی طرف سے کی گئی ایئر اسٹرائک کے نتیجے میں جاں باک ہو گئے۔ اب ان کی موت سے جہاں بہت سے خطرات کھڑے ہو گئے، وہیں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان حالات جو کہ پہلے ہی بہت کشیدہ تھے اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو آخر حسن نصر اللہ تھے کون؟ ان کے جانے سے حزب اللہ پر، لبنان پر، پورے مڈل ایسٹ کے خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ چلیں آج کی اس ویڈیو میں ان کی زندگی، مڈل ایسٹ کو چلانے میں ان کے کردار، اور اسرائیل جو اب اپنی آرمی کو لے کر لبنان میں بھی گھس گئے نا، تو آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، کتنی عام اور بڑے ناموں کی لاشیں بچ سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلے تو یہ جو حسن نصر اللہ کو قتل کیا گیا نا، یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جانتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی کب اور کیسے شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ تو سال 1960 میں یہ لبنان میں ہی پیدا ہوئے اور اپنی شروعاتی تعلیم اور جدوجہد مکمل کرنے کے بعد 1992 میں یہ حزب اللہ کے لیڈر بنے، جب اس وقت کے حزب اللہ کے لیڈر عباس المساوی کو اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر کے قتل کر دیا۔ بہرحال سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اسے دنیا کی طاقتور ترین غیر ریاسی عسکری عناصر میں بدل دیا، اور ان کی قیادت میں ہی حزب اللہ نے 2000 میں بہت اہم کردار ادا کیا اسرائیلی فورسز کو ساؤدرن لیبنان سے نکلنے پر مجبور کرنے میں۔ اور ماہرین کے مطابق یہی وہ واقعہ تھا جس سے ان کی پاپولیرٹی اور انفلوئنس صرف لبنان میں ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے خطے پر کافی زیادہ بڑھ گیا۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک ملٹری کمانڈر نہیں تھے کہ بھائی حزب اللہ کی جو ملٹری ونگ ہے اس کو سنبھال رہے ہوں، نہیں، یہ تو مزاحمت کی علامت تھے، خاص کر کے شیعہ کمیونٹی کے لیے۔ ان کی تقریریں مذہبی، سیاسی اور ملٹری کے بیانات پر بیس کرتی تھی، جو کہ ان کے ماننے والوں کو صرف اسرائیل کے ظلم کے خلاف کیسے لڑنا ہے، صرف اس کے حوالے سے نہیں بلکہ لبنان کی سیاست میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فراہم کرتی تھی۔ تو آسان الفاظوں میں یہ بہت کچھ تھے، انہوں نے ریاست میں ہی اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی۔ بڑی ہی عقل مندی سے انہوں نے حکومتی اداروں میں، خاص کر کے لبنان کی خارجہ پالیسی میں اپنا اچھا خاصا کنٹرول اور انفلوئنس بنایا ہوا تھا، تبھی ان کا قتل خاص کر کے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اب جب یہ نہیں ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر حزب اللہ کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ تقریباً پچھلے 33 سالوں سے حزب اللہ کی قیادت کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی اچانک ہلاکت حزب اللہ کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں ہے۔ اور اسرائیل پچھلے تقریباً 1 سال سے خاص کر کے حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو آہستہ آہستہ راستے سے ہٹا رہا ہے، اسے کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھیں، حزب اللہ کوئی ون مین شو نہیں ہے، اسے کافی سپورٹ حاصل ہے شیعہ کمیونٹی اور ایران کی طرف سے، اور اتنے سالوں سے لڑ کے اس کے پاس اچھا خاصا جنگ کرنے کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ تو حسن نصر اللہ کے جانے سے حزب اللہ پر کچھ عرصے کے لیے تو اثر ضرور پڑے گا، ہو سکتا ہے ان کے جانے سے جو ان کی جگہ خالی ہوئی ہے اس پر حق جمانے کے لیے، اسے لینے کے لیے بہت کوششیں ہوں۔ ویسے تو ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ہاشم صفدین جو کہ ایرانین لیڈرشپ سے بھی کافی زیادہ کلوز ہیں، ان کی جگہ لیں، لیکن حزب اللہ کو بالکل کمزور کر دینا، اس کو مٹا دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور تبھی تو اسرائیل کی طرف سے بار بار لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو چلیں اسی کے ساتھ ہی اسرائیل کی اسٹریٹجی اور وہ کیا کرنے لگا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو دیکھیں، اسرائیل کا سب سے زیادہ فوکس تو یہی ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کو راستے سے ہٹاؤ، اور ایسا کرنے میں کسی بھی حد تک جاؤ۔ جیسے کہ 2020 میں قاسم سلیمانی کا قتل ہو گیا، جس میں اور تو اسرائیل ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، اس نے اینڈ مومنٹ پر امریکہ کے ساتھ یہ جو جوائنٹ آپریشن تھا اس سے ہاتھ نکال لیا، لیکن اس آپریشن کا جو نتیجہ نکلا، قاسم سلیمانی کو جو قتل کیا گیا، اس سے اسرائیل کو کافی زیادہ فائدہ ہوا۔ اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہی حزب اللہ کے سینئر ترین کمانڈر اور لیڈر فؤاد شکر کو بھی لیبنان میں اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر کے قتل کر دیا۔ اور یہ تو صرف سمجھانے کے لیے میں نے کچھ نام لیے، اگر آپ ایسے دیکھنے جائیں نا تو ہر ہفتے اور اب تو ہر دن جب سے اسرائیل نے لبنان پر ڈائریکٹ حملہ بول دیا نا، تو ہر دن حزب اللہ کے کئی ممبرز اور لیڈرز مارے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپریشن جس کے ذریعے حسن نصر اللہ کو قتل کیا گیا نا، یہ کوئی معمولی سی ایئر اسٹرائک نہیں تھی، بلکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کی مہینوں کی پلاننگ تھی۔
حزب اللہ کے انڈر گراؤنڈ ہیڈ کوارٹر جسے کافی سیف اور سیکیور سمجھا جاتا تھا، اسرائیل نے وہاں پر F-15 جیٹس کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ اور دیکھیں اس کے نتیجے میں صرف حسن نصر اللہ جان سے نہیں گئے بلکہ حزب اللہ کے بہت سے سینئر کمانڈرز جیسے کہ علی کرکی، یہ لوگ بھی اپنی جان سے گئے۔ یہ آپریشن جسے نیو آرڈر کا نام دیا گیا ہے، تو یہ کس چیز کا آرڈر ہے؟ دیکھیں اس کے ذریعے اسرائیل کا مقصد ہے حزب اللہ کے چین آف کمانڈ کو، یہ جو پوری ایک کمانڈ ہوتی ہے، اسے کسی کام کا نہیں چھوڑنا، اسے ناکارہ کر دینا تاکہ یہ جوابی کارروائی نہیں کر سکے۔ اور اسرائیل بالکل بھی رکنے والا نہیں ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے سب کے سامنے UN میں کھڑے ہو کر یہ کہا، There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. اب ویسے تو ان الفاظوں سے اسرائیل کی نظر میں یونائٹڈ نیشن کی کیا اوقات ہے اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کتنا بے لگام ہو چکا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس چیز کا بھی بہت اچھے سے پتہ چلتا ہے، جس سے سوال اٹھتا ہے کہ آخر لبنان میں مڈل ایسٹ کے پورے خطے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں ابھی تک تو ایران نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اسرائیل پر حملہ نہ کرے، زیادہ تر وہ اپنے گروپس جیسے کہ حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، حوتیز ہو گئے، ان کے ذریعے ہی اسرائیل پر انڈائریکٹلی حملہ کر رہا ہے۔ لیکن حسن نصر اللہ کی موت سے ان دونوں کے درمیان ٹینشن کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی سپورٹ اسرائیل کے لیے جاری رکھے گا، جس سے سوال اٹھتا ہے کہ آخر امریکہ کب رکے گا؟ بھائی غزہ تو برباد ہو چکا، وہاں اسرائیل نے 40,000 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے، اب لبنان برباد ہو رہا ہے، یہاں پر بھی صرف کچھ ہی دنوں میں اسرائیل نے 700 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے ہیں۔ تو آخر امریکہ کی ریڈ لائن کیا ہے؟ انہی سوالات پر آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ ان دا اینڈ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ کیا حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ سروائیو کر پائے گا؟ کیا اسرائیل حزب اللہ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔